بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص نیت کا مقصد ہے کہ ہم ہر عمل کو خالص اللہ پاک کی رضا کے جذبے سے کرنے والے بن جائیں۔ ریا، دکھاوا، شہرت بالکل نہ ہو۔ کسی عمل سے دنیا کی طلب یا اپنی حیثیت سے بنانا مقصود نہ ہو۔ کسی نے ایک نوجوان کو عجیب نصیحت کی کہ اے لڑکے، اپنی کشتی کو مضبوطی سے پکڑ لے کہ سمندر بہت گہرا ہے۔ توشہ ساتھ لے لے کہ سفر بڑا لمبا ہے۔ اپنی کمر کو خوب کس لے کہ راستہ بڑا کٹھن ہے۔ نیت کو ٹھیک کر لے کہ دیکھنے والا بڑا باریک بین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں بھی حکم موجود ہے جس کا مفہوم ہے کہ عبادت کر اللہ تعالیٰ کی اس حال میں کہ تیری بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ مسلمان اور خصوصاً مبلغین حضرات اپنی ہر عبادت، ہر تقریر و تحریر اور بیان کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، کیونکہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی دنیاوی دینی ثمرات کے اعتبار سے بہت بڑا ہوا ہے۔ بغیر اخلاص کے نہ دنیا میں اس کا کوئی اثر ہے اور نہ آخرت میں کوئی اجر اور فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حق تعالیٰ شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاص۔ دوسری جگہ فرمایا خوشحالی ہو اخلاص والوں کے لیے، وہ ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں اخلاص کا اہتمام رکھنا کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے۔ حق تعالیٰ سبحانہ کا ارشاد ہے کہ میں سب شرکا میں شرکت سے بہت بیزار اور بے نیاز ہوں، یعنی دنیا کے شرکا شرکت کے محتاج اور شرکت پر راضی ہو جاتے ہیں، اور میں خالص میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ عبادت میں غیر کی شرکت سے بیزار ہوں۔ جو شخص کوئی عمل ایسا کرے جس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کر لے، میں اس کو شریک کے حوالے کر دیتا ہوں۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں اس سے بری ہو جاتا ہوں۔ قیامت کے دن میدان حشر میں ایک منادی بآواز بلند کہے گا کہ جس شخص نے کسی عمل میں دوسرے کو شریک کیا ہو وہ اس کا ثواب اور بدلہ اسی سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ سب شرکا میں شرکت سے بہت زیادہ بے نیاز ہیں۔ تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو اپنی نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر دنیا یا اور چیز کے لیے کہ لالچ میں ہجرت کرتا ہے تو جس غرض سے ہجرت ہے وہ اسی غرض سے شمار کی جائے گی۔ غزوہ تبوک میں جو لوگ بیماری کے باعث شریک نہیں ہوئے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ ہر گھاٹی میں ہمارے ساتھ شریک تھے کیونکہ ان کی نیت جہاد کی تھی، اگرچہ وہ کسی عذر کے باعث شریک نہ ہو سکے۔ کسی نے نیکی کی نیت کی لیکن اس کی نیکی کا وقوع نہیں ہوا تب بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ایک شخص کے پاس مال بھی ہے اور علم بھی، یہ اچھے کام کرتا ہے اور غربا کا حق سمجھتا ہے تو قیامت میں یہ اعلیٰ منازل پر ہوگا۔ ایک دوسرے شخص کے پاس مال اور علم تو نہیں ہے لیکن اس کی نیت ضرور ہے کہ اگر میرے پاس مال اور علم ہوتا تو میں بھی یہی کام کرتا جو فلاں شخص کر رہا ہے۔ قیامت کے دن ان دونوں کا اجر برابر ہوگا۔ ایک شخص نے بستر پر لیٹے وقت یہ نیت کی کہ رات کو تہجد کی نماز پڑھوں گا، مگر رات کو آنکھ نہیں کھلی یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تب بھی تہجد کا ثواب لکھا جائے گا، اور یہ سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے پر احسان کے طور پر رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور جو شخص ریاکاری سے روزہ رکھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور جو شخص ریاکاری سے صدقہ کرتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث کا
خلاصہ ہے کہ قیامت کے جن لوگوں کا اول وقت میں فیصلہ سنایا جائے گا ان میں ایک شہید، دوسرا عالم اور تیسرا مالدار ہوگا۔ ان کو بلا کر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا جو ان پر کی گئیں اظہار فرمائیں گے، وہ اقرار کریں گے۔ اس کے بعد ان سے سوال ہوگا کہ نعمتوں سے کیا کام لیا۔ شہید عرض کرے گا تیری رضا کے لیے جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ عالم عرض کرے گا علم پڑھا اور پڑھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن حاصل کیا۔ مالدار عرض کرے گا کہ کوئی مصرف خیر ایسا نہیں تھا جس میں نے تیری رضا کے سبب خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد خداوندی ہوگا یہ سب جھوٹ ہے، تم لوگوں نے اپنی شہرت کے لیے سارا کچھ کیا۔ اس کے بعد ان کو حکم سنایا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لہذا بہت ہی اہم اور ضروری ہے کہ انسان اپنے تمام کام اور ساری کارگزاری میں اللہ کی رضا، اس کے دین کے اشاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع مقصود رکھے۔ شہرت، عزت، تعریف کو ذرا بھی دل میں جگہ نہ دے۔ اگر خیال بھی آ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ اور استغفار سے اس کی اصلاح کر لے۔ اللہ رب العزت سے اخلاص حاصل ہونے کی دعا مانگے جائے۔ ہر عمل سے پہلے اور ہر عمل کے دوران نیت درست کر لی جائے۔ عمل کی تکمیل پر بھی اپنی نیت کو ناقص قرار دے کر استغفار کیا جائے اور رو رو کر مانگا جائے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ یہ پورا دین ہم سب کی زندگی میں آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مبارک محنت سے۔ یہ محنت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ختم نبوت کے صدقے یہ کار نبوت ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی نیک عمل کرے اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرے، خود بھی برائی سے بچے اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کرے۔ اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ وہ دنیا میں آئے، انہوں نے لوگوں کے دلوں پر محنت کی اور انہوں نے دنیا سے لوگوں کا تعلق کاٹ کر اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے رہے اور دنیا سے بے رغبتی دلائی اور آخرت کا شوق دلاتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتے نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اب ہم سب کا یقین ہے، ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ختم نبوت کے صدقے یہ کار نبوت ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے۔ اس کو ذمہ داری کے درجے میں ہم نے کرنا ہے اور اس کام کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے ہیں، کرنے کے لیے پوری زندگی ہے۔ اس کے لیے ارادے فرمائیں، نیت فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔